بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4، لیسن نمبر 4۔ آج ہم یا حمزہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ہے اصل میں الف زبر آ کہیے، حمزہ زبر آ، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے علم ترا۔ علم ترا میں جو ہے شروع میں علم ترا، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ یہ ایک کوشچن ٹول ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ایک کوشچن ٹول پڑھا تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا ماں مینس بھی ہم نے کیا پڑھا تھا، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں مطلب بھی کیا ہوتا ہے۔ We use this question word to ask question when it can be answered with a simple yes or no۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ ماں بولیں گی تو ماں میں ہم نے کیا پڑھا تھا، ماں معنی کیا ہوتا ہے، اور ماں جب بولتے ہیں جب ہم کسی غیر عاقل کے بارے میں سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ غیر عاقل کیا ہے؟ انسان، جن اور فرشتوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں دنیا کی ہیں وہ سب غیر عاقل ہے۔ اگر ہمیں پوچھنا ہے یہ کیا ہے، مینس کوئی کسی کتاب کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم ماں یوز کریں گے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا، کسی پیڑ کے بارے میں، جانور کے بارے میں، سب جگہ ہم ماں یوز کریں گے۔ اب آج کا جو سبق ہے اس میں ہم پڑھ رہے ہیں حمزہ زبر آ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ اور اس کیا کو جب استعمال کرتے ہیں جب ہمیں آنسر یس اور نو میں چاہیے ہوتا ہے۔ مطلب کیا آپ کا نام فاطمہ ہے؟ تو آپ کا نام فاطمہ ہوگا تو آپ کہیں گی جی، اور نہیں ہوگا تو نہیں۔ جی مینس یس اور نو۔ جب بھی آنسر یس اور نو میں آئے گا تو سوال کے لیے، کیا کے لیے ہم عربی میں یوز کرتے ہیں۔ ایک دوسرا لفظ بھی ہے حل بھی یوز کرتے ہیں، لیکن یہاں آج کے سبق میں ہے۔ اس سے مثال کے طور پر احاذا حصان، کیا یہ گھوڑا ہے؟ یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، کیا، ہاذا یہ، کیا یہ گھوڑا ہے؟ اور اسکرین میں شو ہو رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں لکھا ہے مینس کیا، ہاذا یہ، حصان گھوڑا، کیا یہ گھوڑا ہے؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ اس کی گرامر بتائیے تو آپ کیا کہیں گی؟ یہ ایک کوشچن ورڈ ہے، حرف استفہام، اس میں استفہام ہے یا حروف استفہام ہے، کوشچن ٹول ہے، سوالیہ لفظ ہے۔ تینوں اردو، انگلش، ہندی کسی میں بھی آپ کو، یا عربی میں کسی بھی ایک میں آئے پتا ہونا چاہیے، سوالیہ لفظ ہے یہ۔ حاضہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے۔ اس میں اشارہ پوائنٹنگ ورڈ ہے، جب ہم کسی کی طرف بول کر اشارہ کرتے ہیں، کسی قریب اور میل چیز کی طرف، تو ہم حاضہ بولتے ہیں۔ حصوان، حصوان، یہ اس کی خبر ہے۔ حصان مس گھوڑا، ہارس کو حصان بھی بولتے ہیں، فرسن بھی بولتے ہیں۔ ہمارے سبق میں حصان ہے، اس لیے ہم لفظ حصان استعمال کریں گے۔ حاضہ حصان، کیا یہ گھوڑا ہے؟ یہ اس کی گرامر ہے، اور یہ الحمدللہ آج ہم نے اس کی گرامر سیکھی۔ دیکھیے جواب یہاں پر لکھا ہے نعم، یس یا جی۔ نعم مینس یس بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور جی بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ حاذا حصان، نعم حاذا حصان، جی یہ گھوڑا ہے۔ نعم حاذا حصان، جی یہ گھوڑا ہے، یا یس دس از اے ہارس۔ اب دوسرا سوال ہے احاذا بیتن، مینس کیا، حاذا یہ، بیتن گھر ہے۔ احاذا بیتن، از دس اے ہاؤس، کیا یہ گھر ہے؟ لیکن فگر میں تو گھر نہیں ہے، مسجد لگ رہی ہے، تو اس کا آنسر ہوگا لا۔ لا مینس نو یا نہیں۔ لا کاما، تھوڑا سا پاز لینا ہے۔ ہاذا مسجد، لا نہیں، ہاذا مسجد یہ مسجد ہے، نو دس از اے ماسک۔ لا نہیں، ہاذا مسجد یہ مسجد ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے دو چیزیں سیکھی، ایک جس کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور ہم تبھی لگاتے ہیں جب آنسر میں ہمیں یس اور نو چاہیے ہوتا ہے، ہاں یا نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ دوسری چیز، ہاں، یس اور نو کو عربی میں نعم اور لا کہتے ہیں۔ نعم مینس ہاں یا جی ہاں،
اور لا مینس نو یا نہیں. یہ آج کا ہمارا سبق تھا جو بہت مختصر ہے. بس اتنا ہی ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. آج کی کلاس مکمل ہو گئی ہے. شروع میں بہت آسان ہے. امید ہے آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا. اور کوئی پریشانی ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. سوال مکمل ہو گیا ہے آج کا. جی پوچھیے. کسی کا کوئی سوال ہے تو. سسٹر شیلا کو پرابلم ہو رہی ہے اس ٹائم کلاس کرنے میں. وہ بہت میسج کر رہی ہیں اور گروپ پر بھی آپ لوگوں سے بھی چاہ رہی ہیں کہ کچھ ٹائم میں سہولت ہو جائے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں. لیکن وہ آئی نہیں. ہم نے ان سے کہا تھا آپ آئیے تاکہ آپ موجود رہیں گی تبھی سیٹ ہو سکتا ہے. آپ کے حساب سے وہ آئی نہیں. البتہ بس یہی درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کوآپریٹ اگر آپ کریں گے. دیکھیں مشکل تو سب کے لیے ہے. کوئی بھی فری نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے آپ لوگ بھی بہت اہم لوگ ہیں اور بہت ساری ذمہ داریاں آپ سب کے ساتھ ہیں. لیکن اگر کوئی بہت چاہ رہی ہیں اور نہیں مینج کر پا رہی ہیں تو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کوشش کیجیے گا کہ مشورے سے کوئی ایک اگر نیا ٹائم بنتا ہے تو آپ لوگ بھی شرکت کریں. کیونکہ ایک دن کے لیے ہوگا شاید جو بھی ہوگا تو وہ سوچ کر کے ایک دن کے لیے ہم شرکت کر سکتے ہیں. مینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ کا آج کوئی سوال نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اتنا بتا دیجیے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہے. شروع میں تھوڑے آسان ہے سبق. انشاءاللہ آگے آپ اور اچھی نئی چیزیں سیکھیں گی. بتائیے. جی الحمدللہ. الحمد جی للہ بہت باجی. اچھا سمجھ میں آ رہا ہے. جزاک اللہ. اچھا ہم تھوڑا سا یہ جاننا چاہتے ہیں آپ لوگ کے عربک کے لیول کیا ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ابھی تک کسی سے بات نہیں ہو پائی ہے. تو سسٹر فاطمہ سے شروع کرتے ہیں. سسٹر فاطمہ اپنا مائک آن کیجئے. بتائیے اپنے بارے میں. آپ عربی کے بارے میں کیا کیا جانتی ہیں. کہاں سے کبھی کچھ پڑھا ہے آپ نے عربی کے بارے میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب ہم نے پڑھا ہے. تھوڑا بہت پڑھا ہے. زیادہ نہیں پڑھا ہے. مدرسے سے یہی لکھنؤ میں یاسین گنج. اچھا ماشاء اللہ. تو جیسے یہ آپ پڑھ رہی ہیں کلاس تو یہ آپ کے حساب سے ایک دم ٹھیک ہے یا کچھ کم لگتا ہے کہ لیول اپ ہونا چاہیے. نہیں ٹھیک ہے. اچھا ایک ماشاء تو 17-18 سال چھوڑے ہو گئے ہیں تو یہ مشکل لگ رہا. اچھا مشکل لگتا ہے یا ٹھیک لگتا ہے. نہیں ٹھیک لگ رہا ہے لیکن ہاں پہلے تو بہت مشکل لگتا تھا. کیسے پڑھیں گے یہی ہو رہا تھا. جی پھر لیکن بہت آسان ہو گیا الحمدللہ. چلیے جزاک اللہ خیرا کثیرا. دیکھیے ہم بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی دن آئے گا کہ سبق آپ کے ہم سمجھا رہے ہوں گے لیکن سمجھ میں نہیں آئے گا. تو صرف اگر آپ کو اس دن اتنا بھی کہہ دیں گی نا بات دوہرا دیجیے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمیں اپنا انداز بدلنے کی ضرورت ہے یا بہت اچھا نہیں رہا آج کا سیشن. لیکن وہ فیلنگ آپ شیئر کریں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا اور آپ نے احترام میں یا اور کسی وجہ سے نہیں بتایا. بتانا سب کو ضروری ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ ادھر سے جوابات آئیں اور آپ لوگ سوال بھی کریں. ٹھیک ہے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ. آپ لوگ کے ساتھ مل کے اچھا لگتا ہے کلاس کرنا. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام علیکم. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ فی الدارین خیرا. جزا. آمین. احسن جزا. آمین ولکی بالمثل.